دیتے ہیں لوگ آج اسے شاعری کا نام، پڑھتے تھے لوح دل سے کچھ آشفتگی سے ہم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیم گیلانی، سینئر ریڈیو براڈ کاسٹر FM 100 پاکستان اور اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو رمضان لندن۔ IBS ریڈیو کے سامعین اور TV4U کے ناظرین کی خدمت میں پیار بھرا آداب۔ دیار غیر میں مقیم معروف لکھاری اور ریڈیو کی معتبر آواز بشیر شاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کی مستحق ہے۔ ان احباب کی کوششوں سے دنیا اردو ادب اور اردو زبان سے روشناس ہو رہی ہے، جو بےحد قابل ستائش ہے۔ دعا ہے کہ IBS ریڈیو اور TV4U اسی طرح دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے رہیں۔ بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ IBS ریڈیو اور TV4U کے چاہنے والوں کے لیے ہم ہمیشہ بہتر سے بہترین پروگرام آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام کیا ہے، آئیے ہمارے ساتھ رہیے۔ قابل صد احترام ادبی دوستو، ادب و تسلیمات۔ عمر کا وہ حصہ جہاں قلم اپنی پوری طاقت سے کچھ لکھنے کی ہمت رکھتا ہے اور اپنے تجرباتی معاملات کو اس ڈگر پہ لے جاتا ہے کہ جہاں ایک نئی تشخیص اسے کرنی پڑتی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں موتی نکالنا بہت کٹھن کام ہے۔ یہ 70 کی دہائی کا وہ افسانہ جو کہ آج آپ تک پہنچانے میں ہم کوشاں ہیں، آئیے اس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا اردو ادبی گروپ حقائق افسانہ نگاروں کی ہماج کا ہے، اور وہاں کی انتظامیہ بہت ہی پیارے انداز میں اپنا فرض اولی نبھا رہی ہے۔ وہیں سے ہمارا افسانہ سلگتی آنکھ، اس کا انتخاب کر کے انہوں نے ہمیں IBS ریڈیو TV4U کے ناظرین کے لیے بھیجا ہے۔ بہت شکریہ۔ IBS ریڈیو اور TV4U کے بہترین پروگرام ان سے ملیے کی انچارج دلشاد نسیم، جو کہ ایک ایسا منچا ہوا اور بہترین طریقے سے کام کرنے والا درخشندہ ستارہ ہم میں موجود ہے، اور یہ دنیا بھر سے اردو ادب کی ترویج و ترقی میں حصہ لینے والوں کی شخصیات کو سامنے لاتی ہیں، اور IBS ریڈیو TV4U کے دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کے لیے ایک اچھا پروگرام دیتی ہیں۔ تو آج یہ بتاتے چلے کہ ہمارا افسانہ جو کہ بہت پہلے کا ہے، سلگتی آنکھ، وہ ان کو دیا گیا، اور آئیے اس کے متعلق یہ کیا کہتی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، میں دلشاد نسیم آپ سب کے ساتھ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کچھ مختلف سی چیز پڑھتے ہیں اور پھر پہروں اس کے سحر میں جکڑے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر شاد صاحب کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ جب قلم اٹھاتے ہیں ایسا ہی کچھ کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والا اس تحریر سے، اس تحریر کی جادوگری سے نکل ہی نہیں پاتا۔ سلگتی آنکھ انہیں افسانوں میں سے ایک افسانہ ہے جن کو آپ ایک بار پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر شاد صاحب کا خوبصورت افسانہ، بہت حساس موضوع پہ لکھا گیا افسانہ سلگتی آنکھ، آپ بھی سنیے۔
میری زبانی۔ وزارت خارجہ اسلام آباد میں مجھے 1 سال سے زائد نوکری کرتے گزر گیا، لیکن اسٹیٹ آفس سے اسلام آباد میں میری رہائش کر دی گئی۔ درخواست پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ دفتر سے چھٹی کر کے چیف اکاؤنٹس آفیسرز آفس سے ملحقہ اسٹیٹ آفس پر ملتجی نگاہیں مرکوز کیے، لال مسجد کے قریبی فٹ پاتھ پر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آپ پارا GTS کے اڈے تک رفتار میں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ تھوڑی سی تاخیر پر دوسری بس کے آنے تک ایک لمبا انتظار کون کرے۔ میری عارضی رہائش کا راولپنڈی صدر میں تھی اور اسلام آباد سے گھر تک ایک ہی بس میں سفر طے ہو جاتا تھا۔ آپارا سے یاسمین گارڈن، فائر بریگیڈ سے شکر پریاں کا پل 0 پوائنٹ سے بس کی رفتار میں بھی تیزی آ جاتی، اور وہاں ہر مسافر کو ایسے لگتا کہ بس دبیس مخملی قالین پر ناز و نخرے دکھا رہی ہے۔ تھکے اذہان پر غنود کی طاری ہو جاتی اور یکدم آنکھ وہاں کھلتی جب بس دھیرے سے راولپنڈی کی شاہراہ پر جھٹکے لگاتی، ہر کسی کو مدعو کرتی کہ باہر کے چہر پر بھی نظر رکھی جائے۔ پاسپورٹ آفس اور AGPR کے بڑے نمایاں دفاتر سے گزر کر سیٹلائٹ ٹاؤن چوک کے آگے گورنمنٹ سینٹرل ہاسپٹل کی بلڈنگ دور سے ہی دکھائی دی جاتی۔ ایمبولنس کی ایمرجنسی ہارن اور چکلالہ ایئرپورٹ، راولپنڈی سے اڑنے اور اترنے والے ہوائی جہازوں کا الگ نظارہ، ہوائی سفر کی سہولیات کا دلکش تخیل ابھارتا نظر آتا۔ چند دنوں سے میں بس میں بڑی پھرتی سے سوار ہو کر اس طرف کھڑکی والی کرسی پر بیٹھ جاتا، جس سے ہسپتال کے سامنے ایک نوجوان پر میری نظر پڑتے ہی میری دماغی خلیوں میں ہلچل مچ جاتی کہ وہ اتنی سردی میں ٹاٹ کی بنائی جھگی میں پڑاؤ ڈالے اپنے سامنے آگ کا الاؤ بتدریج بڑھاتے ہوئے پاگلوں کی طرح قہقہ بلند کرتا ہے، اور جو ہی سارے دن کی اکٹھے کیے کاغذ، لکڑیاں، گھاس پھوس اور ہسپتال کے تمام خالی گتے اپنی جھگی کے قریب جمع کر لیتا ہے تو پھر اس کی طنزیہ ہنسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگ کے فلک شگاف شعلوں میں اس کو تسکین ملتی ہے۔ سلگتی آگ اس کی سمے قاتل ہے، وہ آگ کو کسی طرح بھی کم نہیں ہونے دیتا۔ بس میں ہر روز کے مسافر اس کے بارے مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور میں چند دنوں سے ان کی باتوں کو متواتر سن رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آگ کے شعلوں کو دیکھ کر 2 بار فائر بریگیڈ والوں نے آگ بچائی اور اسے تنبیہ کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ دوسرا بولا، کل تو پولیس والے بھی اسے پکڑ کر پاگل خانے داخل کروانے چلے گئے تھے، لیکن جو ہی میری نظر ہسپتال کے سامنے آگ کے شعلوں پر پڑی تو دل میں ایک انجانے سے درد کی ٹیس ابھری۔ وہاں بہت سے لوگ بھی اکٹھے تھے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوری اسی سٹاپ پر اتر گیا۔ جوں آگ کے شعلوں میں کمی واقع ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خونی سرخی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنے اپنے راستے ناپتے رہے، اور وہ سلگتی آگ کے اندر کی حدت کو ملامت کرتا رہا۔ اس نے چادر کے بنائے بشکے کو کاندھے پہ لٹکا کے ایک بار پھر گرم گرم راکھ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اور تیز تیز قدم اٹھائے کاغذ اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ میں اس کی ہذیانی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ کیونکہ کل چھٹی تھی، اس لیے سوچا آج اس کہانی کے بارے کچھ حقائق اکٹھے کر لیے جائیں تو بات بنے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے مڑ کر میرے طرف دیکھا۔ میں نے اس کا تعاقب چھوڑ دیا اور منہ دوسری جانب کر کے آسمان کی بلندیوں پر نظریں مرکوز کر لیں۔ وہ مجھ سے قدرے دور تھا اور منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا آگ کے لیے ایندھن اکٹھا کیے جا رہا تھا۔ کبھی کبھار مجھے گھور کر دیکھتا، لیکن زیادہ تر اس کی نظریں سلگتی آگ پر تھیں۔ جب تھوڑے سے کاغذ اکٹھے ہو گئے تو اس نے راکھ کی جانب دوڑ لگا دی۔
میں پریشان ہو گیا کہ اس کو کیا ہوا ہے اور یہ اتنی تیزی سے سرپٹ بھاگا کہاں جا رہا ہے۔ اس نے ایک لکڑی سے راکھ کو چھیڑا تو چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اکٹھے کیے کاغذ راکھ پر رکھ کر جھکتے ہوئے ایک دو پھونکے ماری تو آگ پھر سے چمک اٹھی۔ ہاں، اسی طرح جلتی رہو، جلو جلو، میں تمہارے جلنے کا اور سامان لاتا ہوں۔ دیکھو، مدھم نہیں ہونا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ جلتی رہو، جلتی رہو۔ کہتے کہتے وہ پھر سے ایندھن اکٹھا کرنے لگ گیا۔ اس دفعہ اس کا دھیان آگ سے زیادہ میری جانب تھا۔ میں اس کی خوفناک آنکھوں کی تاب برداشت نہیں کر سکا۔ سوچوں میں اچانک ایک سوچ نے اپنا رنگ جمایا کہ کیوں نہ میں بھی کاغذ جمع کرنا شروع کر۔ ایسے کر کے دیکھتا ہوں اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ میرے بیگ میں نماز ادا کرنے کے لیے بڑا پٹکا موجود تھا۔ میں نے اس کی جھولی بنا کر کندھے پہ لٹکا لی تو اس نے آنکھوں کی پتلیاں جھپکائے بغیر ایک ٹک مجھے دیکھا۔ ایسے کر کے دیکھتا ہوں اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ میرے بیگ میں نماز ادا کرنے کے لیے بڑا پٹکا موجود تھا۔ میں نے اس کی جھولی بنا کر کندھے پہ لٹکا لی تو اس نے آنکھوں کی پتلیاں جھپکائے بغیر ایک ٹک مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ میں نے کنکھیوں سے اس کے رد عمل کا جائزہ لیا، جو کہ پہلے سے کچھ اور معنی کا حامل تھا۔ میں نے کاغذ اکٹھے کر کے جھولی میں ابھی ڈالے ہی تھے کہ وہ تیزی سے میری طرف بڑھنے لگا۔ خوف کے مارے میری تو جان نکل گئی۔ وہ میرے سامنے بت بنا پہلے تو کھڑا رہا، پھر ہاتھ جوڑ کے ملتجی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کر لو۔ ابھی کل چنگڑ اپنے بال بچوں سمیت یہاں آ گئے تھے۔ ان سب نے مجھے مار مار کر یہاں سے بھاگنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں کیسے جا سکتا ہوں یہاں سے؟ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ آگ بجھ جائے؟ یہ آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ وہ میں کلیہ بھول گیا۔ وہ کون سی لکڑی ہے جسے بلی کی کھال پہ رگڑا جائے تو آگ پیدا ہو جاتی ہے؟ بھول گیا ہوں نا، اس لیے آگ بجھنے نہیں دیتا۔ اب پہاڑوں پہ کون جائے آپس میں رگڑ کے آگ پیدا کرنے والے پتھروں کو تلاش کرنے؟ میرے راستے یہاں کے مسدود ہو چکے ہیں، اور تمہارے لیے تو اور بہت سی جگہ ہیں۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے نمناک آواز سے کہا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں۔ یہ لو، یہ کاغذ تم رکھ لو۔ میں نے اکٹھے کیے کاغذ جھولی سے نکال کر باہر رکھ دیے اور دل برداشتہ ہو کر اس کے سراپے پہ ایک نظر ڈالی۔ ابھی چند قدم ہی بڑھائے ہی تھے تو وہ دوڑ کے میرے سامنے آ گیا۔ یہ بتاؤ۔ ہاں ہاں، پوچھو۔ تم یہ کاغذ کس لیے اکٹھے کر رہے تھے؟ اس لیے کہ تمہاری مدد کر سکوں۔ مدد؟ اور میری؟ اس وقت تم کہاں تھے جب ہمیں مدد کی ضرورت تھی؟ آج میری مدد کرنے والے تم کون ہو اور ہمیں کیسے جانتے ہو؟ میرا خیال ہے میں آپ کو جانتا ہوں۔ تم ایک انسان ہو اور ہم سب کا فرض اولین ہے انسانیت کی بھلائی۔ رک جاؤ یہیں پر۔ انسان، انسانیت اور بھلائی کے الفاظ بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن ان پر عمل پیرا ہونا کتنا مشکل ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو اس ہسپتال کو۔ کیا ہوا اس ہسپتال کو؟ جب تمہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں تو تم کس ہمدردی کے تحت مجھے کاغذ دے رہے ہو؟ آپ ایندھن جمع کر رہے تھے تو میں نے سوچا آپ کی مدد کر دوں۔ بند کرو یہ ہمدردی ومدردی کے فرسودہ سے جملے۔ ان سے کہو نا جو مریضوں کے معالج اور دیکھ بھال پر لگے ہوئے ہیں، اپنا فرض نبھائیں۔ یہ تو بتاؤ، کہیں تمہاری محبت بھی اسی ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں انتظار تو نہیں کر رہی؟ ان ڈاکٹروں پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا۔ یہاں سب پیسہ اور سفارش چلتی ہے، مجھے اپنی محبت سے ملنے تک نہیں دیتے۔ وہ دیکھو،
وہ دیکھو سامنے یہاں سے نظر آتا ہے کمرہ نمبر 21۔ اس میں مقید کر دیا ہے میری روبی کو۔ یہیں ٹھہرو، وہ آگ ختم ہو گئی تو روبی کا بدلہ کون لے گا؟ کہتے کہتے اس نے اکٹھا کیا سارا ایندھن، پھر سے الاؤ پہ ڈالا اور بڑی غصیلی حالت میں پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ آکسیجن گیس کے سلنڈر یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری برف پوش پہاڑی وادیوں میں تو اس طرح و تازہ گیس کی فراوانی ہوتی ہے۔ میری روبی مجھے واپس کر دیں، ہم اپنی وادیوں میں چلے جائیں گے، لیکن یہ اتنے ظالم مالج ہیں کہ ہم مریض کو دیکھنے تک نہیں دیتے، اسے باتیں کرنے نہیں دیتے۔ پہاڑی چشمے اس بات کے گواہ ہیں کہ کس قدر ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہاں کے پرندے تک ہماری محبت کے گیت گاتے ہیں، وہ آبشار ہمارے منتظر ہیں، ہم وہاں واپس جانا چاہتے ہیں۔ تم نے آتے ہی ہمدردی کی بات کی، یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ ہاں یاد ہے۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ ڈاکٹروں سے بات کرو، مجھے ایک بار روبی کو دیکھ لینے دیں۔ میں نے ان 5 دنوں میں کتنی بار روبی سے ملنے کی چاہت کی ہے، لیکن ہر بار ایمرجنسی کا لفظ میری جان کھا گیا ہے۔ کسی ایک کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا۔ تم ہمدردی کی بات کرتے ہو نا، آؤ میرے ساتھ، مجھے روبی سے ملوا دو۔ تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، چلو گے؟ ہاں ضرور، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے میرے اکٹھے کیے کاغذ اٹھائے اور آگ پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب میں اکیلا نہیں، ہم 2 ہیں، اور تمہیں روبی کا بدن جلانے کی سزا ضرور دیں گے۔ وہ آگے اور میں اس کے نقش قدم پر اس وارڈ تک پہنچ گئے، لیکن وہاں وہی بات ہوئی۔ ڈیوٹی پہ موجود نرسوں نے کہنا شروع کر دیا، تم پھر آ گئے ہو، کتنی بار بتایا ہے کہ روبینہ ایمرجنسی میں ہے، اور ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا ہے کہ جب تک وہ خطرے سے باہر نہیں آ جاتی کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں۔ دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ اب تم ہی کچھ کرو، ایک بار مجھے اپنی روبی کو دیکھنے تو دو۔ ہم منگیتر ہیں، روبی کا بابا آگ لگنے سے وہیں دم توڑ گیا تھا، اب میرے سوا اس کا کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے جیب سے کاغذ نکالے، یہ دیکھو، روبی کے ہاتھ سے اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، روبینہ سلیم، میں ہوں اس کا سیمی۔ ان کو یہاں ویٹنگ روم میں بٹھائیں، میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتی ہوں۔ کہہ کر نرس تو وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کی بےتابی کا یہ عالم تھا کہ وہ آنے واحد سب حدود و قیود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی روبی کو ہسپتال سے گھر لے جانے پر مصمم ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ میں نے صبر و تحمل کے الفاظ کیا بولے، وہ ان کی دسترس سے باہر نکل کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس کے آتے ہی اس نے بڑے ملتجی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور پھر مجھے کہا کہ ان سے سفارش کر دیجیے، انہی کے پاس میری روبی زیر علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ ان کے ساتھ آئے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، تھوڑی دیر پہلے ہی ملاقات ہوئی ہے۔ ایسا کریں، انہیں یہیں بیٹھنے دیں اور آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ روبی میری محبت ہے، میری منگیتر ہے۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھیں، شور بالکل نہیں کرنا، مریض تنگ ہوتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر سے بات کر کے واپس آ لینے دو، پھر تمہاری ملاقات کرواتے ہیں۔ ایسے وعدے انہوں نے پہلے بھی کئی کیے ہیں، لیکن ایک بھی وفا نہیں ہو سکا۔ دیکھنا، اس بار مجھے مایوس نہیں کرنا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹر کے ساتھ دوسرے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا، روبینہ مٹی کے تیل سے چلنے والا چولہا پھٹ جانے کی وجہ سے حادثاتی طور پر ایک چھوٹے سے باورچی خانے میں کافی جھلس گئی اور ہسپتال تک آتے آتے اس کی حالت خطرے سے باہر نہ آ سکی۔ ہم سب نے بڑی کوشش کی لیکن اسے بچا نہ سکے۔ روبینہ کا باپ وہیں دم دے گیا اور گاؤں والوں نے مل کے اسے تو دفن کر دیا، لیکن آج دوپہر اس جہان فانی سے رخصت ہونے والی روبینہ کو ہم نے مردہ خانے کے فریج میں لگا دیا ہے۔ اب آپ ہماری مدد کریں تاکہ روبینہ کے اس منگیتر کو بچایا جا سکے، کیونکہ اگر اس کو یہ صدمہ پہنچا تو بہت ممکن ہے اس کا دماغ معاف ہو جائے۔ وہ ہمیں مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس حالت میں اس کی سوچ ابھی تک کام کر رہی ہے
مبادہ اس کو روبینہ کی رحلت کی خبر اسے اس مقام تک پہنچا دے جہاں زندگی بھر پاگل خانے میں ایک ہی سوچ لیے زندہ تو رہے گا، لیکن درست حالت کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ میں تو پر امید تھا کہ کوئی حل نکل آئے گا، لیکن روبینہ کی موت نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اب اس نوجوان سے کیا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی، میری سوچوں کے دائرے وسیع سے وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت اس نوجوان کا مسئلہ ہے جو پر امید ہے کہ میں اس کی ملاقات اس کے منگیتر روبینہ سے کروا دوں گا۔ التماس ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ بہترین مالج ہیں، مل جل کے کوئی ایسا حل نکالیں گے روبینہ کے کفن دفن کے بندوبست کے ساتھ اس نوجوان کی ڈھارس بھی دھیرے دھیرے بندھائی جائے کہ وہ اس حادثے کو بھول کر زندگی بسر کرنے کی جانب راغب ہو جائے۔ آپ سب اس وقت اگر میرے ساتھ آتے ہیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کسی حل پر نہیں پہنچ پائے تھے کہ نرس نے دروازے پہ دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب، وہ روبی کا منگیتر پاگلوں کی طرح سر کے بالوں کو کھینچتا ہوا باہر بھاگ گیا ہے۔ کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ جی، اس کی خبر نہیں۔ میں وارڈ میں مریض کو انجیکشن لگانے ضرور گئی تھی، واپس آ کے دیکھا تو وہ باہر کی جانب جا رہا تھا۔ نرس کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے سب ڈاکٹروں کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار دیکھے۔ نفسیات کے ماہر معالج نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ وہ بڑی دلجمعی سے آگ کو بھڑکانے والے ایندھن جمع کر رہا تھا۔ ہر کوئی کھڑکی سے اس کی حرکات و سکنات کا موازنہ کر رہا تھا، اور میں شرمندگی کے عالم میں سوچوں میں ڈوبا روبینہ کی مردہ خانہ میں پڑی لاش کے بارے اور اس کے منگیتر کی نازک حالت پر از حد پریشان تھا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جب اسے یہ خبر ہو جائے گی کہ اس کی روبی اس دنیا میں نہیں رہی، وہ جانبر نہ ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اس جوان کی حالت کس مقام پر ہے؟ ماہر نفسیات نے قدرے سوچتے ہوئے اس سانحے اور اس کے اثرات پر سے یوں پردہ اٹھایا کہ مرنے والے تو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن اس سارے واقعے کا سب سے بڑا صدمہ اس نوجوان پر پڑے گا، کیونکہ اس کی محبت کا گراف اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں سے اس کی واپسی ایک مدت تک نہیں ہو سکے گی۔ اور اس خبر کو وہ کسی صورت سننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کی روبی مر چکی ہے۔ سکن ڈاکٹر کے مطابق روبینہ کا جسم اس قدر جل چکا تھا کہ اسے بچانا ہمارے لیے کافی حد تک ناممکن تھا۔ اس کے باوجود ہم سب نے پوری کوشش کی، لیکن اس کی سانسیں برقرار نہ رہ سکیں۔ سرجن نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا۔ اب معاملہ تھا روبینہ کے کفن دفن کا۔ منگیتر کے حوالے کر نہیں سکتے، کیونکہ ہماری رائے میں وہ نہ جانے اس سانحے پر کیا کر بیٹھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہاسپٹل نہیں آیا۔ یہ لاش منگیتر کے زندہ ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہے۔ میری آنکھوں میں نمی اود کر آئی اور میں نے اسی حالت میں سب سے اجازت چاہی اور کل ملنے کا وعدہ کر کے ہسپتال کے ماحول سے باہر نکل آیا۔ میری نظریں ہر سو اسے تلاش کر رہی تھیں، لیکن دور و نزدیک اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ایک خیال آتا کہ اس نے ڈاکٹروں کی سب باتیں سن لی ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ بات زیادہ قوی محسوس ہوتی کہ وہ آگ کو جلائے رکھنے کے لیے ہسپتال سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے الاؤ کو دیکھا، اس میں آتشی حدت ابھی تک موجود تھی۔ میں ابھی آگ کی سم ٹکٹکی باندھے اس نوجوان کی زندگی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے میں مگن تھا کہ پیچھے جھگی کے نزدیک ڈھیر سارے کاغذ اس نے پھینکے اور بڑی نفرت سے مجھے دیکھ کر پھر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے نظر آتا رہا، لیکن اس کے غائب ہو جانے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں پشیمانی کے عالم میں منہ لٹکائے بس اسٹاپ پر آ گیا۔ جب تک بس نہ آئی میری نظریں انہی راستوں پہ ٹکی رہیں۔ بس آئی اور میں بادل ناخواستہ بوجھل سا اس پہ سوار ہو گیا۔ رش بہت تھا۔ ناز سینما، جس کی عمارت پتھروں کے سلوں سے تعمیر شدہ تھی، اس کے بورڈ پہ نظر پڑی تو 9 سال پرانی ریلیز ہوئی اردو فلم سہیلی پر شائقین سینما قطار لگائے ٹکٹ کی
کھڑکی کھلنے کے منتظر تھے۔ میں گمبھیر سوچوں کا شکار تھا اور شبستان سینما پر بھی لوگوں کا رش دیکھتے ہوئے روبینہ اور اس کے منگیتر کے ماضی میں ڈوب گیا۔ کچھ یاد نہیں رہا لیاقت باغ اور اس کے برعکس پاک ہوٹل کب گزر گیا۔ مریڑ کے پل سے LFOC سب ایریا کلکتہ دفتر سے قدرے آگے بس نے دائیں مڑ کر اپنا آخری سٹاپ کیا اور میں منو بھاری قدموں سے گھر آ گیا۔ کپڑے بدلے لیکن کھانے پینے کے لیے دل نہ مانا۔ سردی زوروں پر تھی، رات کا سناٹا کسی کی آہوزاری اور جان لیوا دلخراش قتل و غارت کا نموذج بنا ہوا تھا۔ میں کروٹ بدل بدل کے ہلکان ہو رہا تھا۔ چین، سکون و آرام کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر تھا کچھ تو وہ واویلا مچا ہوا تھا۔ گھاس پھوس، کسی تناور شجر سے جدا ہوئے لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور کاغذ کے وہ پرچے جو کسی کے کام نہ آ سکے۔ روبی کا منگیتر اسے جلانے والی آگ کو سزا دینے کے لیے سارا دن اکٹھا کر کے آگ کے شعلوں کو اس قدر بھڑکا دیتا کہ راہ چلتے اس کی اس حرکت پر عجیب و غریب کہانیاں گھڑ لیتی۔ شب بھر نیند کے کوسوں دور بھاگ جانے پر میں اتنا ششدر نہیں تھا جتنا اس سوچ میں غلطہ تھا کہ روبینہ کی موت کی بات چیت اس نے سن تو نہیں لی۔ سردیوں کی لمبی رات کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خدا کر کے پاؤں پھٹنے لگی تو میں نے جلدی ناشتہ کر کے کپڑے بدلے اور اسی مسئلے کے حل کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ پہلی بس اسلام آباد کو جانے والی پکڑی اور دل چاہ رہا تھا کہ یہ ہوا بن کے ہسپتال تک پہنچ جائے۔ صدر کے فائر بریگیڈ کی گاڑی ٹن ٹن کرتی بس کے قریب سے گزری تو میری سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئیں۔ کہیں آگ کی مچان کنٹرول سے باہر تو نہیں ہو گئی؟ آیا آگ کو سزا دینے والا بذات خود اس میں بھسم تو نہیں ہو گیا؟ اسی شش و پنج میں ہسپتال کا سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہسپتال کے سامنے بہت سے لوگ ایک انسانی جسم کو پہچاننے سے قاصر تھے، جو کچھ ہی دیر پہلے آگ کے شعلوں کو سزا دیتے دیتے اپنی زندگی کی بازی داؤ پہ لگا گیا اور آگ میں کودنے سے پہلے یہی کہتا رہا، تم آگ ہو، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم سدا جلتی رہو۔ میں نے اس کے بری طرح جھلسے ہوئے بدن کو دیکھتے ہوئے چہرے کا جائزہ لیا تو یوں محسوس ہوا وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اب تو میں روبی سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ میرے قدم اس کی جھکی کی جانب اٹھ گئے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک تہہ کیا ہوا کاغذ جس پر ایک چھوٹی سی کنکر رکھی ہوئی تھی، اسے جلدی کھولا تو سب راز افشا ہو گئے۔ اس نے ڈاکٹروں کی سب باتیں سن لی تھی اور التجا کر کے مجھے کہا گیا تھا کہ ہم دونوں کو بری امام دفن کر دیا جائے اور روبی کے ہاتھ سے لکھا اس کاغذ پہ میرا نام بھی میری قبر میں دفن کر دیا جائے۔ اس مہربانی پر آپ کا وعدہ ایفا ہوا، بے حد شکریہ۔ میں نے روبی اور اس کی لاش کو غسل کفن پہنا کر جنازہ کروا کے اس کی خواہش کے عین مطابق بری امام قبرستان میں دفن کر کے چند قدموں پر رک کر الوداعی دعا کی اور انسان اور انسانیت کی طویل ابواب کے ور گردانی کرتے کرتے واپس گھر کی راہ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے
پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے TV فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔